नूरुल हसन साहब, अमेरिका बैन अल-अक़वामी तजारत का मुहाफ़िज़ है और ख़ुद को कहता है कि मैं जो है हूँ ये सारी चीज़ों को मैं उस पर जो है मेरा इन्फ्लुएंस है, तो फिर ये 20% जो इस पर वो फीस लेने का ऐलान किस कानूनी जवाज़ के तहत कर रहा है और इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, अमेरिका जो है वो एक किस्म की खुली बदमाशी कर रहा है, जिसको हम अपने अल्फाज में ऐसे कहेंगे माजरत के साथ। वो ये चाह रहा है कि वो अब जिस तरह की वो पॉलिसी बनाना चाह रहा है या जिस तरह का वो सोच रहा है, तो उससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। खास तौर पर मैं अगर बात करूं तो ईरान से सबसे ज्यादा तेल इस वक्त चाइना ले रहा है। चाइना बहुत ज्यादा मुतासर होगा, इसके साथ रशिया है, और जो खलीज ममालिक है उनकी तो सारी तजारत जो है वो इसी अबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर आती है। चाहे वो अमेरिका से कुछ चीज़ मंगवाते हैं या कहीं से भी कुछ इम्पोर्ट करना होता है, क्योंकि आपको पता है खलीज ममालिक ज़्यादातर जो इन्हिसार करते हैं वो तेल पे है। बाकी दुनिया की जो प्रोडक्ट हैं तो वो इम्पोर्ट पे यकीन रखते हैं, ज़्यादा बाहर से मंगाते हैं। तो बहुत ज्यादा, मैं अगर सऊदी अरब की आपको छोटी सी एक मिसाल दूं, अगर इससे पहले कोई चीज हम यहाँ पे खरीदते थे मशीनरी के हवाले से तो उसकी कीमत थी 100 रियाल। तो इस वक्त अपना हरमुज़ बंद है और बाहर से कोई चीजें आ नहीं रही, तो उसकी कीमत चूंकि वो हवाई जहाज से आ रही है तो डबल हो गई है। तो ये बहुत ज्यादा इससे मुतासर हो रहे हैं खलीज तहावुल कौंसिल के जितने भी ममालिक हैं। और इसके साथ साथ जो है ये जो ईरान और अमेरिका ये जो दोनों ये किस तरफ जा रहे हैं अभी तक हमें इसकी वाज़ेह तौर पर समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि जंग चल रही है ईरान और अमेरिका की और मुतासर इससे पूरी दुनिया हो रही है। और ये जंग जो है आहिस्ता आहिस्ता खलीज ममालिक की तरफ फैलती जा रही है। खलीज ममालिक की तरफ से भरपूर तौर पर मजम्मत की जा रही है बार बार। अभी तक ईरान को कोई इस तरह का जवाब नहीं दिया जा रहा, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं, वो आने वाले वक्त बहुत ही जो है वो खतरे से भरा हुआ नजर आ रहा है। और हम दुआ गो हैं कि इस तरह के हालात ना हो कि खलीज ममालिक और ईरान के दरमियान इस तरह के कोई मामलात हों, ये चीजें हों, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है वो भरपूर तौर पर ईरान के साथ इस जंग से फायदा उठाना चाह रहा है। जिसमें अगर मैं थोड़ी सी अपनी बात को बढ़ाऊं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको पता है मार्केट्स होती हैं, चाइना इस वक्त बहुत ज्यादा आगे है। तो इसका एक लिहाज से ये भी हम देख सकते हैं कि अपने हॉर्मुज़ पे कब्जे के बाद चाइना की जो तजारत है, ये चाइना का जो ईरान से लेन देन है, तो ये बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं। अगर हम इनको मुख्तलिफ एंगल से देखें तो अमेरिका जो है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए और मफादात के लिए सब कर रहा है, बाकी किसी के तावन के लिए, किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं, अपने मफादात के लिए सोच रहा है और अपने मफादात के लिए सब कर रहा है। एहसन रज़ा साहब, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20% जो है वो जो है हमारी सप्लाई होती है ऑयल्स की और इस तरह से रिलेटेड चीज़ों की, बाकी होता है 80% रह जाता है। तो 20% अगर वहाँ से गुजरता है और बाकी 80% तो उस पर हम नहीं ना करते हैं, हमारा उस पर बिल्कुल वो नहीं है, तो फिर तेल की टोटल प्राइस पे जो है वो कैसे वो बढ़ जाती हैं कीमतें? देखिए, यही तो ब्यूटी है ना। हम आप एक टर्म सुनते होंगे ग्लोबल विलेज, कि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। अगर इधर एक चीज़ अफेक्ट होती है तो उसके असरात वो नॉर्थ अमेरिका में भी होते हैं, साउथ अमेरिका में भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं। तो ये जो 20% की मईशत की जो ये गुजरगाह है, तो जब यहाँ से चौक होती है तो इसके असरात लाजमी तौर पर उधर, यानी कि अब इसको मैं यूँ समझाऊँ, जैसे आपने कहा जी चाइना जो है ना वो इधर के तेल पर उसका ज़्यादा इन्हिसार है। अब चाइना जो है वो इस वक्त सप्लाई लीडर है पूरी दुनिया में, उसकी जो गुड्स जाती है। अब जब तेल महंगा होता है इधर, तो वो चाइना की जो सप्लाई चेन है वो सारी महंगी हो जाएगी। तो वो जो गुजर साहब अभी बात कर रहे थे कि वही चीज़ जब सऊदी अरब में जाती है तो वो महंगी हो जाती है, जो अमेरिका में जाएगी तो वो महंगी हो जाएगी। तो सिर्फ तेल महंगा नहीं होता, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये वो कर दूं कि ईरान, अगर इस तनाज़े में देखा जाए कि हम कहते हैं जी ईरान खलीजी ममालिक पे हमले कर रहा है, देखिए इसको अब दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि खलीजी ममालिक ईरान पर हमले कर रहे हैं। उधर से सारा फैसिलिटेट होता है, अमेरिका का जितना अटैक है वो कुवैत से हो रहा है, बहरीन से हो रहा है, उधर ही फौजी अड्डे थे। और ईरान ने कोई किसी सिविलियन उसको नहीं निशाना बनाया, वो तो उधर जो अमेरिका के अड्डे हैं उन्हीं को वो निशाना बना रहा है। तो एक तरह से ये सारे जो कंट्रीज़ हैं खलीजी ममालिक, ये सारे एग्रेसर हैं एक तरह से, कि उन्होंने, बल्कि ये तो अमेरिकन मीडिया भी खुल के कह रहा है कि जी खलीजी ममालिक ही ट्रंप को ले आए इस जंग में, कि आए जी आप इसको ईरान को वो करें। उनका जो ज़्यादा बड़ा मसला था वो ईरान था।
لیکن اس جنگ نے یہ واضح کیا کہ جو امریکہ ہے وہ خلیجی ممالک کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں دے سکتا. اب ہمارے لیے بھی اس جنگ کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان کلیشز کی اطلاعات ہیں. اگر وہ ہوتی ہیں تو پھر ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے تو لازمی طور پر ہم بھی ایک اس جنگ میں فریق ہو جائیں گے. اب یمن اور سعودی عرب کے درمیان 2022 سے ایک قسم کا سیز فائر تھا، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ پہلے سعودی عرب نے اس پہ جو حوثی بازی، ان کا ایک ایئرپورٹ ہے، ایک ہی فنکشنل ایئرپورٹ ہے جہاں سے 2 فلائٹس ہوتی ہیں ہفتے میں، اس کے اوپر سعودی عرب کی طرف سے اٹیک ہوا. تو اس کے جواب میں پھر جو یمن کے وہ دھڑا ہے انہوں نے اٹیک کیا. اب یہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو جنگ چھڑی تھی یہ 2015 میں، آپ کو یاد ہوگا اس وقت پاکستان سے فوجیوں کو بھیجنے کی کچھ اطلاعات آئی تھی تو ہم نے پارلیمنٹ کا سہارا لے کے ہم رک گئے تھے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو 2015 سے یہ سعودی عرب کے جو حکمران ہیں پرنس محمد بن سلمان، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ جو حوثی بازی وہ ہیں گروپ ہے وہ اس کو ڈسلاج کر دیں، لیکن ان کا یمن کے زیادہ تر اکثریتی حصے پر کنٹرول بھی ہے اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ یمن اور سعودی عرب کا جو مسئلہ تھا اس میں ہمیں اب دھکیلا جائے گا. اور ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب مذمتی بیان دے رہے تھے. گجر صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ خلیجی کونسل اور وہ سارے بھی وہ کر رہے ہیں. تو یہ یمن جو ہے اس وقت اس میں یو اے بھی ایک طرح کا بہت بڑا کریکٹر بن چکا ہے کہ جی اس کا بھی اس نے سٹیکس اپنے بنائے ہوئے ہیں، سعودی عرب کے بھی سٹیکس ہیں، اور جو یمن کے ایران کے بھی ادھر ایک اپنا دھڑا ہے. تو یہ عربوں کی اپنی لڑائی ہوگی، اس میں ہمیں نہ دھکیلا جائے. اچھا احسن صاحب، جو تیل آتا ہے اسٹیٹ آف ہومس کے تھرو، جب وہ آتا ہے تو اس کو وہاں سے یہاں پہنچنے میں کم از کم 20 سے 22 دن لگتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایشو بنا، کوئی اس طرح کی پیس پروسیس کو جو ہے بریک کیا گیا اور چیزیں نارملائز نہیں رہیں، تو ویری نیکسٹ ڈے تیل کی پرائزز جو ہیں وہ ہائی ہو جاتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جو آلریڈی تیل ہے آپ نے تو اس پہ وہی ریٹ پہ دینا ہے نا، اور باہر سے جو پھر آپ کو مہنگا تیل مل رہا ہے اس حساب سے آپ نے اس سے وہ چارج کرنا ہے لوگوں سے. تو یہ کون سا معاملہ ہے اور یہ کس طرح کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا فیکٹس ہیں؟ مریم، یہ تو سیدھی ایکسپلائٹیشن ہے کہ عوام کے ساتھ ہم مجبور لوگ ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، رجسٹ نہیں کرتے، جلوس نہیں نکالتے. اگر کوئی جلوس نکالے تو اس کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے حالات ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو سپلائی ہے، ہمارے پاس جو سٹوریج ہے وہ 12 دن کی ہے، 12 سے 14 دن کی ہے. 2004 میں پرویز مشرف کی گورنمنٹ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کبھی کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جنگ ہوتی ہے، فلڈ ہوتے ہیں، کچھ بھی حالات ہو جاتے ہیں، تو ہمیں جو ہماری سٹوریج ہے اس کو ہم 45 دن کی کریں. تو یہ لیکن یہ منصوبہ بس کاغذوں میں رہا، ہم نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا. اب جو ہی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ہماری حکومت جو ہے وہ ایک اپنے جو ہے نا اس کو کیا کہیں، ایک سیکیورٹی ڈیفینسو موڈ میں آ جاتی ہے کہ بھئی او ہو یہ تیل تو گیا اور ہم ڈوب گئے اور ہماری حکومت چلی جائے گی اور ہم کیا کریں. تو اس میں فوری طور پر ان کو ایک جواز مل جاتا ہے کہ جی ہم تیل کی قیمت بڑھا دیں. ہمیں اب ہم ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت $85 پر بیرل ہے، ٹھیک ہے. حکومت کو پتہ ہے، عوام کو، تو حکومت کو اب آرام سے اس کا بہانہ مل جاتا ہے کہ جی تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھی تو ہم اگلے چند گھنٹوں میں ہی بڑھا دیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا، یہ آج سے 4 دن پہلے جو آئل پرائسز تھیں وہ پری وار لیول پہ تھی. جب جنگ شروع ہونے سے پہلے جو تھا، ٹھیک ہے، $65 اس پہ تھی پر بیرل جی. تو اس وقت ہمارا جو ادھر مل رہا تھا $240 لیٹر تھا. تو حکومت نے وہ تو نہیں کیا جب وہ قیمتیں نیچے گری. لیکن اب جو ہی قیمتیں اوپر ہوئی ہیں تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک جھٹکا لگا ہے. اب آج کی رات ہم پہ بہت بھاری ہے. صحیح. تو گورنمنٹ کا یہ تیل سے پیسے کمانے اور کمائی کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے
کہ یہاں پہ اب آپ ان کو تو ان کے لیے تو بہت اچھا اور پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہاں سے تیل کی پرائسز کی ابھی وہاں سے ایشوز کی خبر آتی ہے، یہاں پہ فوراً سے پہلے ہماری ہر چیز تیل سے ریلیٹ اتنی چیزیں کرتی ہے، جیسے کہ کرائے جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، اور جو اس سے ریلیٹڈ اور بڑی چیزیں ہیں، آپ کی الیکٹریسٹی ہے، آپ مطلب پاکستانی اکانومی کا اس لیول پہ برا حال ہے، اور اس کے ساتھ آپ کم از کم ان کو 20 دن تو وہ سکون کے جینے دینا کہ جن 20 دنوں میں تیل اب آپ کو مہنگا مل کے آپ کے ادھر کنٹری تک پہنچنا ہے، آپ ان کو جیسے 2 دن کا ریلیف دیتے ہیں، تیسرے دن آپ تیل کی پرائسز بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں مریم، ویسے میں تو اس حق میں ہوں کہ اس ملک میں جو تیل کی قیمت ہے نا 500 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ امپورٹڈ چیز ہے۔ ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتا نا فیول، ہم باہر سے خریدتے ہیں، ہمارا پیسہ باہر جاتا ہے، تو ہمیں بہرحال ایک عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم کم سے کم جہاں تک ہو سکتا ہے فیول ایفیشینٹ ہو جائیں۔ ہمارے پاس میس ٹرانزٹ نہیں ہے، حکومت کو چاہیے کہ اچھا ایک ٹرانسپورٹ کا سسٹم کرے کہ آپ گھر سے اگر اپنی گاڑی میں نہیں نکلتی تو آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے ایک سیف اور سپیڈی ٹرانزٹ مجھے ملے گا کہ میں اپنے آفس تک آرام سے پہنچ جاؤں گی، ایک بس بدل کے دوسری بس بدل کے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ تو حکومت نے نہیں کیا، ہمیں اس نے مجبور کیا کہ ہم اپنی گاڑیاں لیں، اور یا گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے یہ منصوبہ بھی شروع کیا نا کہ الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹیشن کے لیے انہوں نے لانچ کی ہیں مریم نواز نے، لیکن بات تو وہی پہ ہے، وہ الیکٹریسٹی جس سے وہ چارج ہوتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ پیٹرول سے بن رہی ہے، تو پرابلم تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے، کنزمپشن تو اس کی ایز اٹ از ہی ہے نا موجود، آپ اس کو اس پہ کنورٹ کر دیں یا اس طریقے سے کر لیں۔ دیکھیں الیکٹریسٹی کا آپ نے اپنے گھر پہ سولر لگوا لیے، سب نے، پوری پبلک نے اس کا یعنی کہ حکومت سے ایک جنگ کی کہ بھئی ہم آپ سے الیکٹریسٹی نہیں لیتے، آپ باہر سے تیل نہ لیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی بجلی خود پیدا کر لیں گے، لیکن اور جتنی ہم آپ سے تھوڑی سی لیتے ہیں تو آپ اس کا چارج کریں، لیکن وہ حکومت ہمیں اتنی مہنگی بجلی دیتی ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ ہم تیل کے معاملے میں تو ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہم نے یہ تیل خریدنا ہوتا ہے دوسرے ممالک سے، تو کوشش ہماری بہرحال یہی ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم تیل استعمال کریں تاکہ ہمارا جو فارن ایکسچیکر ہے وہ باہر نہ جائے، ہماری پیسے باہر جا رہے ہوتے ہیں جن سے ہم تیل خریدتے ہیں۔ تو بہرحال تیل مہنگا ہونا ایک جہاں بری خبر ہے حکومت کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن وہ جو ہماری پبلک ہے اس وقت 45% لوگ بلو پاورٹی لائن، یہ ورلڈ بینک کے وہ فگرز ہیں، تو اس کے مطابق تو پھر ہمیں ان غریب لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی سبسیڈائز سسٹم ارینج کرے تاکہ ان تک یہ جو اس مہنگائی کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ نہ جائے۔